السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حال پر۔ شوکت یوسفزئی نے مونا علم کا ایسا کلاس لیا کہ صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ پارٹی میں نہیں ہے اس لیے ان کو بری کر دیا، لیکن یہ دونوں تو ہیں نا پی ٹی آئی میں، یہ کیسے بری ہو گئے اگر یہ انجسٹس ہوا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں احتجاج کرتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پروگرام سے اٹھ جاؤں، کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ نے مجھے بٹھایا ہے، اور جو بحث ہو رہی ہے آپ کی وہ اتنی فضول بحث ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے آج وہ کس طرح کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کرپشن کر رہا ہے، فلاں کرپشن کر رہا ہے، تو کر رہا ہے تو سامنے لاؤ نا، اس پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جب بات کرتے ہیں آپس میں، جی آپ کے بڑے اختلافات ہیں پارٹی کے اندر، جب وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ جی یہ کرپٹ ہے تو انویسٹیگیشن کرے نا، پرائم منسٹر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر آپ کے بیوروکریٹ کرپٹ ہیں، آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے تو آپ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ تحقیقات کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ بالکل ایک چیز کو پکڑے سارے پتہ چلے۔ آپ ایک بیوروکریٹ کو تو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیا سیاستدان کرپٹ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کرپشن نہیں کی ہے؟ یہ جو ابھی تک آج تک نواز شریف یا ان کی فیملی آج تک دے سکی ہے کبھی کہ جی یہ جو مانگا جا رہا تھا پاکستان میں ان سے، کیا بتائیں کہ یہ سورس کہاں سے آیا آپ کا؟ آج تک تو وہ سورس نہیں بتا سکے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اتنا قومی چینل کے اوپر اس طرح کی بحث جو ہے نا، اس سے کیا لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بھئی خواجہ اعظم نے کیا کہا، وہ بڑا سینئر ہے، بھئی جو بھی ہے اس نے اگر کہہ دیا ہے تو سمپل سے سمپل داس صاحب جو ہے نا، بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی یہ بزدل ہے، ہمیں کہیں بھئی ہم بزدل صحیح، آپ بڑے غیرتی ہیں، آپ اعلان کر دینا، کر دیں کہ جی یہ جو بیوروکریٹ ہے ان کے نام بتائیں، شائع کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی بیوروکریٹ جو ہے وہ پھر آپ کے نام بھی بتائیں، کیونکہ سب میں دیکھیں نا، اگر 1972 سے مونا 1972 سے لے کے آج تک آپ حساب لگائیں، ضیاء الحق کی ماشاءاللہ، مشرف کی ماشاءاللہ، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کی حکومتیں رہی ہیں، 3 سال ہٹائیں عمران خان کے، باقی حکومت تو ان کی رہی ہے نا۔ تو اگر ان کی رہی ہے اور آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ شہباز شریف آتا ہے اور 33,000 ارب کا قرض لیتا ہے، اور اس قرضے میں پاکستان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، چینی اسکینڈل الگ آ رہا ہے، گندم اسکینڈل الگ آ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، اوپر سے آپ کے ایکسپورٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے۔ او بھائی صاحب، اس وقت جو بجلی کے گردشی قرضے ہیں 1275 ارب روپے انہوں نے اپلائی کیا، مزید قرضہ لے رہے ہیں گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے، پھر وہ جو قرضہ واپس کریں گے 3.5 روپے بجلی اور مہنگی ہونے جا رہی ہے، تاکہ وہ گردشی قرضے پہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے، یہ ملک کے ساتھ کوئی اچھائی تو نہیں کر رہے یار، اس ملک کا بیڑا تباہ کر دیا، لوگ سارے باہر جا رہے ہیں، یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ سارا برین آپ کا باہر جا رہا ہے؟ سارے یہ نوجوان باہر بھاگ رہے ہیں۔ نہیں شوکت صاحب دیکھیں، قادر صاحب تو آپ کی آواز میں لا رہے تھے رائٹ، کیونکہ قادر صاحب نے تو شروع میں ہی ابتدائی اس سے کی کہ یہ جو بیوروکریٹس اگر ہیں کرپٹ تو اس کا سب سے بڑا حصہ تو جاتا ہوگا پولیٹیشنز کو، تو وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا وہ۔ اور دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ نام بتائیں پورچوگل والے بیوروکریٹس کا، یہ ندیم افضل چند صاحب کی ٹویٹ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں چاچا جی ساروں کے نام تو سامنے آنے چاہیے۔ تو ٹھیک ہے نا، پیپلز پارٹی کی تائید آپ کریں گے؟ آپ اور پیپلز پارٹی بڑے ایک پیج پہ معاملے میں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال سے پاکستان کا یہ تاریخ ہے کہ کوئی بھی اسٹیبلش حکومت بناتا ہے نا، پھر اسی طرح اچانک جو ہے نا ان کی دیواروں میں شگاف پڑتا رہتا ہے۔ اب میرے خیال سے ان کی دیواروں میں شگاف پڑنے لگا ہے۔ دیکھیں جو قادر مندوخیل صاحب نے کہا بالکل 100% صحیح کہا ہے۔ دیکھیں ایک بیوروکریٹ کیسے کرپشن کر سکتا ہے جب اس کے اوپر سیاستدان بیٹھا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ ملا نہ ہو؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، میں تو نہیں مانتا ہوں۔ بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے۔ میں خود 9 سال سے رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے اور آپ اوپر سے جو ہے نا بڑے شریف بنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بالکل ہر چیز کو اب مصیبت کیا ہے، ہمارے بدقسمتی ہے کہ وہ بیچ میں آ جاتا ہے، جن لوگوں نے کرپشن کی ہوتی ہے وہ ان کو ساتھ ملا کے نیا سیٹ اپ بنا کے وہ جو سارا کیسز ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب میرے لیے بڑے وہ ہیں، میں ان کے وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک ملزم کے طور پہ گئے تھے، اور جب آ رہے تھے تو وہ بغیر کسی عدالت نے ان کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن ان کو پروٹوکول دیا گیا، پھر جو سارا محکمہ جا کے ایئرپورٹ کے اوپر ان سے انگوٹھے لگوائے،
تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ملک کا یہ سسٹم ہوگا تو کیا کرپشن ختم ہوگی؟ آج جو بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو مالک ہے اس کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، بالکل اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو بالکل ہونا چاہیے، لیکن قوم کو تو بتائے نا۔ عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس کیس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مسترد۔ بھائی صاحب اس طرح نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکے جا سکتی۔ اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اکراس دا بورڈ کریں۔ اچھا، ایک بالکل اہم بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہونی چاہیے نا کہ جب اچھے دن ہیں تو پھر آپ کہیں کہ نہیں ان کی جو بھی فائلیں ہیں ان کو ہم نظر انداز کریں گے، لڑائی ہو جائے تو آپ کہیں یہ فائلیں کھولو، تو یہ مسئلہ ہے۔ جی میں دیکھیں جو کیسز فائنل ہو رہے تھے، جن کے خلاف فیصلے آنے والے تھے، شہباز شریف کے خلاف فیصلہ آنے والا تھا، نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آنے والے تھے، وہ فیصلے سارے ختم ہو گئے، اچانک سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ سے بھی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، ہمیں بے شک نہ دے حکومت، لیکن خدا کے لیے ملک پہ رحم کریں۔ جو اس وقت ناظرین، جس طرح آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ شوکت یوسفزئی نے کہا جو آدمی پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں تو اس کو جیل میں رکھتے ہیں، اور جو آدمی غدار ہو جاتے ہیں تو اس کو باہر کر دیتے ہیں۔ کیا یہ قانون پاکستان کے لیے ٹھیک ہے؟ کیا اس قانون میں پاکستان ترقی کرے گا؟ کیا آپ اس بات میں شوکت یوسفزئی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ میں ایک سینئر اینکر ہوں، آپ ہمارا ساتھ